اور سنو، یہ ایک سیٹھ صاحب آئے گجرات کے رہنے والے، اور اپنے صرف خاصہ سے مدرسہ چلایا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے بچوں کو حافظ بنانے کی، لیکن ان کے بچوں میں کوئی حافظ بن ہی نہیں رہا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، حضرت سے کہا حضرت میں صرف خاصہ سے ماشاءاللہ آپ گجرات جا کر دیکھیے، اکیلا آدمی پورے مدرسے کا خرچہ سنبھالتا ہے، جائیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا واقعہ، حضرت سے آ کر یہ پوچھا میں چندہ تو دیتا ہوں، مدرسہ خود چلا رہا ہوں، نسلوں میں حفاظ نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے پوچھا آپ جب جاتے ہیں اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے کیا نظام ہوتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، بتائیے۔ میری ایک آفس ہے، آفس میں سب کو بلاتا ہوں، سب لوگ آفس میں جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے تنخواہ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، استاد شاگردوں کو بلائے، عالم کو بلائے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم تمام نبیوں کے وارثین کو اپنے پاس بلائیں، یہ ایک اعتبار سے بے ادبی ہے۔ آپ یہ کیجئے حجرے اساتذہ میں آپ چلے جائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، تنخواہ دیتے وقت آپ کا ہاتھ کبھی اوپر نہیں رہنا چاہیے، صاحب قرآن کی ادب کرتے ہوئے، کلام اللہ کے معلمین کی ادب کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ اوپر، معلمین کا ہاتھ نیچے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ فرمایا آپ لفافے میں رکھ کر آپ اس طرح پیش کیجئے آپ کا ہاتھ نیچے رہے، معلمین کا ہاتھ اوپر رہے۔ 2 ادب۔ تیسرا ادب، چپکے سے آپ قرآن کے مدرسین کے جوتے سیدھے کر لیا کریں، چپکے سے آپ قرآن پڑھانے والوں کے جوتے سیدھے کر لیا کریں، یہ نیت سے کریں اے پروردگار میں قرآن والے کا ادب کر رہا ہوں، نسلوں میں تو قرآن والا پیدا کر۔ چنانچہ وہ سیٹھ صاحب جو ایک عرصے دراز تک ماشاءاللہ قرآن اور قرآن والوں کی خدمت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں ایسا کرنا شروع کیا، 10 سال کا عرصہ گزرا، حضرت والا سے میں نے کارگزاری جا کر سنائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میرے خاندان میں 60 حفاظ موجود ہیں۔